جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں سے ایک نام راہب دت کا بھی آتا ہے۔ گو زمانہ راہب دت کو ہندو ہی سمجھتا رہا، لیکن راہب اور اس کے ساتوں بیٹوں کا امام مظلوم کے ساتھ روحانی و عقیدت کا بے مثال رشتہ دنیا داروں کی کج فہمی پر آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ ویڈیو حسینی برہمنوں کی امام سے عقیدت کی داستان کو تاریخ و تحقیق کے آئینے میں بیان کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح سے حسینی برہمنوں کی امام مظلوم کے لیے قربانیوں کا سلسلہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی جاری و ساری ہے۔ ماہرین علم الانساب اور علم الاقوام ڈینزل ایبسٹن اور رسل اسٹریسی کے مطابق موہیال ہندو برہمنوں کی 7 ذاتیں ہیں، جن میں بالی، بھیموال، لاؤ، چھبر، موہن، وید اور دت شامل ہیں۔ راہب دت کے نام کے دوسرے حصے سے راہب کا نسبی تعلق موہیال قبیلے کے برہمنوں کی دت ذات سے ثابت ہو جاتا ہے۔ تاریخ سے یہ بھی واضح ہے کہ ہندوستان اور عربوں کے تجارتی تعلقات تقریباً 4000 سال پر محیط ہیں۔ عرب اور ہندو تاجر ہندوستان سے کپڑا اور مسالے وغیرہ عرب اور افریقی دنیا تک لے جاتے، جبکہ وہاں سے سونا اور مختلف افریقی سامان ہندوستان لاتے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے تجارت کے نتیجے میں کچھ عرب تاجر ہندوستان میں گجرات، مدراس اور ملیابار کے ساحلی علاقوں میں آباد ہوئے، اور اسی طرح سے کافی تعداد میں ہندو تاجر، خاص طور پر موہیال برہمن یعنی دت برہمن بھی کوفہ اور بغداد کے علاقوں میں سکونت اختیار کر چکے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و حقانیت کا چرچا عرب دنیا میں دور دور تک پھیل گیا تو راہب دت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائیوں کے قصے سن کر بہت متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا، اور اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس نے یثرب جانے کا ارادہ کر لیا اور پھر ایک روز راہب تجارت کے بہانے یثرب پہنچ گیا۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہوا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ ناظرین، زیارت کا شوق راہب کو یثرب تو لے آیا تھا، لیکن یہ محض عقیدت و احترام کا تقاضا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کی ہمت نہ کر پایا اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رسول باہر تشریف لائے اور راہب ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پرتپاک طریقے سے راہب کا استقبال کیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا، کانوں کے رستے اپنے دل کی لوح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ثبت کرتا رہا اور عقیدت بھری نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کا وضو کرتا رہا۔ جب دل و نگاہ مکمل طور پر مسلمان ہو چکی تو راہب نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی اور مسجد نبوی سے باہر نکل آیا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ سوچوں میں گم، دل میں ایک عجیب سا ملال لیے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ راستے میں تاج ولایت کے تیسرے بادشاہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ امام کی کم سنی کا زمانہ تھا۔ راہب کا پریشان حال چہرہ دیکھ کر امام نے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، جس پر راہب نے بتایا کہ مولا، میں بے اولاد ہوں اور اولاد کا شوق رکھتا ہوں، لیکن آپ کے نانا سے فرط عقیدت سے مغلوب ہو کر اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکا۔ شافی محشر امام سمجھ گئے اور اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور راہب کے ساتھ آنے کا سبب پوچھا۔ امام نے نانا سے راہب کی اولاد سے متعلق دبی ہوئی دیرینہ خواہش کا ذکر کیا، جس پر امام الانبیاء نے دعا فرمائی اور راہب امام سے رخصت پا کر خوشی خوشی کوفہ واپس آ گیا۔ وقت گزر گیا۔ 1 سال کے بعد حق تعالیٰ نے راہب کو بیٹے کی نعمت سے نوازا، پھر دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اسی طرح سے یکے بعد دیگرے 7 بیٹوں نے جنم لیا۔ راہب خوش تھا اور اپنی پتنی کے ساتھ دل میں مشکور جذبات لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے یثرب جایا کرتا۔
वक्त का पहिया चलता रहा। राहब के 7 बेटे जवान हो चुके थे और तारीख़ इस्लाम का सबसे स्याह साल 61 हिजरी भी शुरू हो चुका था। मुसलमानों के नज़दीक बज़ाहिर हुर्मतों वाले महीने यानी मुहर्रम उल हराम की इब्तदाई तारीख़ें थीं। राहब ने देखा आसमान पर चाँद में मौजूद धब्बे सुर्खी माइल हो रहे थे। वो अपनी माँ, पत्नी और 7 बेटों के हमरा बगदाद में अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद कूफा वापस जा रहा था कि दश्ते नैनवा में गर्दो गुबार का तूफ़ान दिखाई दिया। करीब पहुँचा तो पता चला कि यजीदी लश्कर ने इमाम मज़लूम को मैदान करबला में अपने अहलो अयाल के हमरा घेरा हुआ है। राहब ने सारा माजरा अपनी माँ को सुनाया। वो रंजीदा हो गई, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभाल लिया। उसने राहब को नसीहत की कि राहब को हर कीमत पर इमाम मज़लूम की मदद करनी चाहिए, भले इसकी जान ही चली जाए। आखिर 7 बेटे तुम्हारे पास मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अमानत ही तो हैं, और अमानत में ख़यानत नहीं की जाती। राहब और इसके बेटे बड़ी जांबाजी से लड़े और यजीदी लश्कर के बेशुमार फ़ौजियों को वास्ले जहन्नुम किया। राहब, इसकी माँ और इसकी पत्नी तीनों ही कैद होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और मस्तूरात आले अतहार के हमरा शाम चले गए। नाज़रीन, नोनिका दत्त एक हुसैनी ब्राह्मण खातून हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में तारीख़ की प्रोफ़ेसर हैं। इनके मुताबिक करबला की कैदों से रिहाई पाने के बाद अगरचे राहब अपने कबीला के लोगों के साथ कूफा में रह रहा था, लेकिन उमवी खिलाफत की वजह से मुसलसल ख़राब होते हुए हालात को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादातर हुसैनी ब्राह्मणों ने कूफा और बगदाद को छोड़कर बल्ख, बुखारा, कंधार और काबुल आकर रहना शुरू कर दिया। बाद अज़ां वस्ती एशिया के रहने वाले कुछ ख़ानदान अपने लिखने पढ़ने और अस्करी रिवायात के अलावा मुआशी, ख़ानदानी या शादी ब्याह के मसाइल से मजबूर होकर 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी में फ़ारस और कंधार से होते हुए गुजरात, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आकर आबाद हो गए। हुसैनी ब्राह्मण अपनी धरती पर वापस तो आ गए, लेकिन 1400 साल के बाद आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपने अकीदत के रिश्ते की कीमत चुका रहे हैं। प्रोफेसर नोनिका के मुताबिक हिंदू हुसैनी ब्राह्मणों को हिंदू नहीं समझते और मुसलमानों की नज़र में वो मुसलमान नहीं हैं। नोनिका के दादा ब्रह्मनाथ दत्त का घर अमृतसर में फरीद चौक से मुलहका कटरा शेर सिंह के इलाके में वाक़ था, जिसको हिंदुओं ने 1947 के हिंदू मुस्लिम फसादात के नतीजे में मुसलमान समझकर जला दिया। ब्रह्मनाथ यकीनन कहता होगा, वाह किस्मत हुसैनी ब्राह्मणों की, करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने पर यजीदियों ने हमारे आबाओ अजदाद को कत्ल कर दिया, जबकि 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के जुर्म में हम सज़ा पा रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सुनील दत्त, नरगिस, संजय दत्त और अजय देवगन भी हुसैनी ब्राह्मणों में से हैं। सुनील दत्त ने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल को अतिया देते हुए अपनी याददाश्त में ये लिखा कि जिस तरह मेरे आबाओ अजदाद ने मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जानों को नजराना दिया था, जब भी ज़रूरत पड़ी लाहौर के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दूँगा।